ہیں گلگت بلتستان کی، اور وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں بڑی مشکل سچویشن تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں گلبر خان مردان پولیس کو مطلوب نکلے ہیں۔ گلبر خان کے خلاف 24 لاکھ روپے کے جعلی چیکس کی ایف آئی آر جو ہے مردان کے تھانے میں درج ہے، اور نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے 9 فروری 2015 کو درج کی گئی تھی۔ اور اس پہ اور جو گلگت کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہدی شاہ، گورنر گلگت بلتستان۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مہربانی جی۔ سر یہ بتائیے کہ ابھی جو گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں مردان پولیس کو مطلوب نکلے ہیں، ان کے اوپر 9 فروری 2015 میں ایک جو ہے کیس درج کیا گیا تھا فیک جو ہے آپ چیک کا، اس کے حوالے سے آپ کامنٹ کیجئے پلیز۔ تو یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا لین دین ہے، اور ان کا جیسے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارا کاروباری لین دین تھا، تو یہ اس موقع پر تو اس کا صحیح بات ہے تو وزیر اعلیٰ خود بتا سکیں گے، لیکن یہ جو ہم نے سنا، ہم نے تو صرف سنا ہے، دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ ہے۔ جی سر۔ بالکل سر، یہ گلگت بلتستان میں سیاسی صورتحال کو کیسے تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، سیاسی حالات بالکل ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ کسی نے وزیر اعلیٰ تو بننا تھا، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے گلبر صاحب کو نامزد کیا کرنے کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ریکویسٹ کیا جی آپ بھی ساتھ دے دیں، پھر زرداری صاحب نے بھی مطلب ان کے ساتھ دیا، اور مفاہمت کی سیاست ویسے بھی زرداری صاحب کا شروع سے یہ رہا کہ وہ مفاہمت کی سیاست کو اہمیت دیتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے پاس ویسے بھی نمبر بہت کم تھا، ہمارے 4 ووٹ تھے، باقی ان کے، لیکن ان کو بنانے میں آخری جو سپورٹ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا۔ بالکل۔ مہدی صاحب یہ بتائیے کہ اب جو ہے کل وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے اگست میں جو اپنا ٹائم پورا کرے گی، نگران سیٹ اپ کے حوالے کر دے گی، تو اس وقت تو آف کورس پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ آپ کی بھی بڑی ایک کڑی نظر ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے حساب سے اگلا جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ آپ کو کون لگتا ہے؟ سر ہم تو اپنے صوبے کے حد تک ہے، لیکن یہ تو بڑے بڑے لیڈروں کا کام ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ کے فضل الرحمان گروپ ہے، دوسرے جو پی ڈی ایم کی جو ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان ہے۔ اب ان کے مشاورت کی بات کون بنتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو بھی بنے گا مطلب اتفاق سے بنے تو اچھی بات ہے، تاکہ جو مسائل ہے، جو مشکلات ہے وہ دور ہو سکے۔ جی سر، ویسے کیا الیکشن کمیشن وقت پر انتخابات کروانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ بالکل ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا جی، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے تو پہلے ہی کہا تھا ہم الیکشن وقت پہ کرائیں گے، کیونکہ اکتوبر میں اس کا وہ ہے، اکتوبر نہیں تو نومبر میں تو ضرور الیکشن ہوگی۔ اچھا مہدی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو الیکشنز بھی ہوئے ہیں، کشمیر میں بھی الیکشنز ہوئے تھے، اور ان الیکشنز کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں، ایک تو اس کے بارے میں کامنٹ کیجیے گا کہ بینگ اے گورنر آپ اس چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں کہ کیا دونوں پارٹیز کو سیٹسفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور پھر جو ہے گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ووٹنگ میں تھوڑی مشکلات ہوئیں، اسمبلی کے گیٹس بھی بند کر دیے گئے، اور پھر عدالتوں میں بھی تھوڑا سا جو ہے مشکل جو ہے وہاں پہ پیش آئی، تو اس ساری پوری اوورآل سچویشن میں عوام کا جو ہے ایک بھروسہ جو ہے وہ تھوڑا سا نگلیکٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق، لیکن حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کل جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا تو پرامن طریقے سے ہوا، اور ایک گروپ نے بائیکاٹ بھی کیا، اور باقی جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جتنے جماعتیں تھے وہ انہوں نے ووٹ ڈالا۔
بالکل اچھی بات ہے سر. یہ امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ بیانیہ کتنا درست ہے؟ بس یہ ان کا تو اپنا موڈ ہے, جب چاہے یہ لوگ بیان دیتے ہیں, لیکن یقیناً ہمارے الیکشن میں ان سے کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے, نہ ان کو ہم اس مداخلت کی اجازت دیں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے سر. سر یہ ابھی جو مشکلات ہو رہی ہیں ایون گلگت بلتستان اور کشمیر, واپس اسی پوائنٹ پہ لے کر آؤں گا کیونکہ آپ گورنر ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو ہے حل نکلے. کشمیر میں بھی کافی مسائل ہیں, گلگت بلتستان میں بھی کافی مسائل ہیں. اگر الیکشنز کی ہی بات کی جائے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ابھی جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر بھی کیسز ہیں, تو کیا یہ کیسز ریزالو ہونا, یہ کیسز جو ہے حل برداری سے پہلے ریزالو ہوں گے یا یہ اب ایسے چلے گا نظام؟ یہ تو کل میں نے خود وزیر اعلیٰ سے پوچھا جی آپ کے بنتے یہ کیا ہے, تو انہوں نے, ایک تو وہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا کاروباری ہے, ان کے پورا خاندان کاروبار کرتے, تو آپ کو پتہ ہے کاروبار میں لین دین تو ہوتا ہے. اب اینڈ ٹائم پر یہ ہوا تو وہ کہہ رہا تھا میں اس کے ان کے خلاف حق کے عزت کا دعویٰ کروں گا, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے. تو سر یہ تو وہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن ابھی ایسے وزیر اعلیٰ بن جائیں جن کے اوپر کیسز ہو تو یہ بھی ایک تھوڑا سا نامناسب ہوتا ہے. انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی عوام کی اگین وہی رائے ہے کہ اگر ایسے لوگ جو ہیں وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں تو پھر غریب کدھر جائے گا سر؟ غریب نے تو وزیر اعلیٰ بننا ہی نہیں ہے نا جی. لیکن اچھا باقی غریب کی سر, غریب کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے سر, وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں حیثیت کیوں نہیں سر ہے. آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں پہلا وزیر اعلیٰ میں بنا تو ہم کوئی لینڈ لارڈ یا کوئی ہم سرمایہ دار تو نہیں تھے, بن گئے. اچھا اس کے بعد ہمارا حفیظ صاحب بنے, وہ بھی کوئی لینڈ لارڈ یا کوئی بہت ہی امیر آدمی نہیں تھا. یہاں ابھی یہ گلبر صاحب بھی بس اس حوالے سے کہ ان کا کیونکہ وہاں تعمیر میں لکڑی کا کاروبار ہے تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہے. تو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وہی لوگ بنتے ہیں جن پہ زیادہ کیسز ہو. جی ویسے سر ویسے ایک میں نے نا کسی سے کہا کہ مجھے امیر بننا ہے, تو انہوں نے کہا کہ امیر بننا ہے تو سیاست میں آ جاؤ. نہیں وہ آپ کو کسی نے آپ کو مطلب پھنسانے کے لیے کہا ہے. جن لوگوں کو کہتے ہیں نا اگر سیاست میں آئے تو وہ پھکڑ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خیر میرا اپنا گزارا میرے والدین نے وہ کیا ہوا تھا, لیکن آپ یقین کریں میں حلفیہ کی ایک بات بتا رہا ہوں, جب میں نے وزیر اعلیٰ شپ چھوڑا تھا اس وقت میں 4.5 کروڑ روپے کا مقروض چھوڑا تھا. اچھا تو یہاں پر وہ ہے نا جی, یہ پھر ہمارا علاقہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے, اس میں امیر ہونے کا کوئی چانسز ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں بس پکڑ ہو جاتے جو بھی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چلیں سید مہدی شاہ صاحب گورنر گلگت بلتستان, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.